یہ وہ عمر ہیں جو بولتے ہیں تو رب قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شریعت بنا دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حج کا حصہ بنا دیا کہ اے ایمان والو جب حج کرنے جاؤ مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ عمر ہیں جن کی شان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جن کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان والوں کی مائیں بہنیں امہات المومنین وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، منافق ان پر نظر ڈالتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر نبی اپنے گھر والوں کو کہیں، اپنی بیویوں کو کہیں، اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ جب باہر نکلا کریں اپنے اوپر پردہ اوڑھ کر نکلا کریں، بڑی چادر لے کر نکلا کریں۔ حضرت عمر کا یہ مشورہ اور عمر نے زمین پر دیا، اللہ نے عرش غریب سے قرآن بنا کر نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ وہ عمر ہیں جب غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور اس کا رشتہ دار اس کو قتل کر دے، اس کافر کو جو قید ہو کر آیا ہے، اس لیے کہ اگر آج نے معاف کر دیا یہ دوبارہ کوشش کریں گے، اسلام کے خلاف سازشیں بنائیں گے اور پروپیگنڈا کریں گے، چالیں چلیں گے، دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیے، ان کو قتل کر دیجئے۔ ہمارے نبی غفور الرحیم نبی تھے، رؤوف بالمؤمنین تھے، مومنوں پر مہربان تھے، رحم دل نبی تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کر دیا، فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا، بدر کے قیدیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا، فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر آپ نے حضرت عمر کے مشورے پر عمل کیوں نہ کیا؟ اگر اللہ کی طرف سے یہ مقرر نہ ہوتا تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ وہ عمر ہیں میرے محترم بھائیوں، سبحان اللہ، یہ وہ عمر ہیں جب ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگا دی، نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا دی، تو میرے محترم بھائیوں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھتے تھے، حضرت ابوبکر سے پوچھا کیا کروں، حضرت علی سے پوچھا کیا کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مشورہ دیا، پوچھا مشورہ کہ اے عمر میں کیا کروں، یہ کیا عجیب مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اے پیارے نبی آپ یہ بتائیں عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ کس نے کرایا تھا؟ میں نے کرایا تھا، کسی انسان نے کرایا تھا؟ فرمایا نہیں عمر، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح رب کائنات نے کرایا تھا۔ فرمایا اے پیارے نبی جب رب کائنات آپ کے چہرے پر مکھی بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتا، آپ کے پسینے سے بدبو آنے کو گوارا نہیں کرتا، اور رب کائنات آپ کے بستر پر کسی ناپاک عورت کو کیسے برداشت کرے گا؟ فرمایا اونچی آواز سے سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ پیارے نبی جی آپ کی بیوی اس الزام سے پاک ہیں اور یہ بہت بڑا منافقین نے آپ پر بہتان لگایا ہے، قربان جائیں۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ زمین پر کہے، رب کائنات نے عرش بری سے قرآن بنا کر سورہ نور نازل کر دی، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پیارے نبی آپ کی بیوی پاک ہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تہمت لگا رہے ہیں، یہ بہتان باندھ رہے ہیں، ان کی بات کی کوئی حقیقت نہیں۔